امریکہ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی سر توڑ کوششیں. آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ. سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی فورسز ایرانی حکومت کی سمندری طاقت کم کر رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی رپورٹ نہیں. کوشش کی تو مزید کارروائیاں کریں گے. ایران کو خوفناک نتائج بھگتنا ہوں گے. ایران بچھائی گئی مائنز ہٹا دے تو درست سمت میں بڑا قدم ہوگا. ہم وہی ٹیکنالوجی اور میزائل صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں جو منشیات اسمگل کرنے والی کشتیوں کے لیے استعمال کی تھی. امریکہ کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کرنے سے انکار. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت حملوں کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لیے بحری جہازوں کو فوجی حفاظت دینا ممکن نہیں. آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی خوراک کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ. اقوام متحدہ نے وارننگ دے دی. رپورٹ کے مطابق دنیا کی بڑی مقدار میں توانائی اسی اہم آبی گزرگاہ سے گزرتی ہے. عالمی خام تیل کا تقریباً 38%، ایل پی جی کا 29%، ایل این جی کا 19% شامل ہے. سمندر کے ذریعے منتقل ہونے والی کھاد کا 1/3 حصہ بھی اسی راستے سے گزرتا ہے. اس گزرگاہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو توانائی، کھاد اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ جائیں گے. اس کا سب سے زیادہ اثر کمزور اور غریب طبقات پر پڑے گا. صورتحال کا سب سے زیادہ اثر ایشیا پر پڑ سکتا ہے. آبنائے ہرمز سے گزرنے ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 37واں حملہ. طاقتور میزائلوں سے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے. عراق بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش. ایئرپورٹ پر آگ بھڑک اٹھی. اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام. اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائل داغے گئے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. لبنان سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ. 2 اسرائیلی زخمی. سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے. 6 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ. بحرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب تک 106 میزائل اور 176 ڈرون تباہ کیے گئے. ایران نے شہری علاقوں اور املاک کو نشانہ بنایا. پینٹاگون نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی شدید بمباری. شہری خوف و ہراس میں مبتلا. انٹرنیٹ بندش سے حالات مزید سنگین. دارالحکومت تہران میں فوجی اہداف پر حملے. ایرانی مسلح افواج کے کلیدی کمانڈر سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا. کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل. تہران میں روسی قونصل خانے کی عمارت پر بھی متاثر. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک ہوٹل پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایران کے 4 سفارتکار شہید. لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت سے اب تک طبی عملے کے 15 اہلکار جاں بحق، 30 زخمی ہو چکے. لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 570 ہو گئی. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے ایران پر حملوں کے لحاظ سے یہ سب سے شدید دن تھا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال اور کویت پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا. خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیر غور امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور کویت کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق. ایران نے اسکول پر میزائل حملہ نہیں کیا، یہ دعویٰ احمقانہ ہے. ٹرمپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے بغیر سوچے کہہ دیتے ہیں. امریکی سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے صدر کو جھوٹا قرار دے دیا. کہا ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانیوں نے ٹام ہاک میزائل سے اپنی بچیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا. ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل ہے. ٹرمپ ہماری افواج اور شہریوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ٹرمپ کی نااہلی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو رہی ہے. سینیٹر بلیو مینتھل نے کہا کہ ٹرمپ نے ہمارے بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. مشرق وسطیٰ میں تعینات ہمارے بچوں کو شدید خطرات ہیں. جو ایران کو ختم کرنے کا خواب دیکھتا ہے وہ تاریخ نہیں جانتا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کو تباہ کرنے والے آئے اور گئے لیکن وہ قائم رہا. تاریخ گواہ ہے کسی بھی طاقت کی ایران کو مٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. امریکی صدر کی دھمکی پر علی لارجانی کا بھی سخت رد عمل. کہا تم سے بڑے بڑے بھی ایرانی قوم کو مٹا نہیں سکے. ایرانی قوم کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی. اپنا خیال رکھو کہیں تم ہی نہ مٹ جاؤ. امریکہ میں ایران جنگ کی مخالفت بڑھنے لگی. ٹرمپ پریشان. فوجی کارروائی کو جلد ختم کرنے پر غور. ٹرمپ کے مشیر بھی امریکہ کو ایران جنگ سے نکلنے کی تجویز دینے لگے. مشیروں کا کہنا ہے کہ امریکی فوج بڑی حد تک اپنے مقاصد حاصل کر چکی. مزید طویل کارروائی کی ضرورت نہیں. جنگ طویل ہوئی تو امریکہ خود سب سے زیادہ متاثر ہوگا. امریکی عوام کی بڑی تعداد اس فوجی کارروائی کے خلاف ہے اور 53% ووٹرز ایران کے خلاف امریکی حملوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کی کئی رہنماؤں نے بھی وائٹ ہاؤس سے رابطہ کر کے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنگ آئندہ وسط مدتی انتخابات پر منفی سیاسی اثرات مرتب کر سکتی ہے.
ایران میں نئے سپریم لیڈر سے یکجہتی کے لیے ریلی کے دوران امریکہ اور اسرائیل کا حملہ، دھماکوں کی ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر، دھماکوں کی آواز سے ڈرنے کے بجائے ایرانی ڈٹ کر مزاحمت کرتے رہے، کہا لڑیں گے مریں گے مگر جھکیں گے نہیں، ایرانی پرچم بلند کیے اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے نام خط، آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، ایران کے سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، امید ہے آپ کی قیادت آنے والے سالوں میں ایران میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم اور دونوں برادر ممالک کے مفاد کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا۔ جنگ کا 12واں روز، پاکستان سے مشرق وسطی کی آج بھی 83 پروازیں منسوخ، کراچی سے دوحہ، بحرین، دبئی اور ابوظہبی کی 18 پروازیں منسوخ ہوئی، لاہور سے 22، اسلام آباد سے 19 پروازیں منسوخ ہوئی، پشاور سے مشرق وسطی کی 16 پروازیں منسوخ جبکہ 8 آپریٹ کی جا رہی ہیں، کراچی سے 14، لاہور 13 اور اسلام آباد سے مشرق وسطی کی 20 پروازیں آپریشنل ہیں۔ ملک کے تمام ایئرپورٹ سے آج مشرق وسطی کی 72 پروازیں آپریشنل ہیں۔ مشرق وسطی کشیدگی، برطانوی ایئر لائن کی پروازیں منسوخ، اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ برطانوی ایئر لائن کی ابوظہبی آنے اور جانے والی پروازیں سال کے آخر تک منسوخ کر دی گئی ہیں، مسقط، منامہ، دوحہ، دبئی اور تل ابیب کی تمام پروازیں بھی رواں ماہ کے آخر تک بند۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا، ملک بھر میں جلوس برآمد ہوں گے، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، کراچی میں صدر کی مختلف سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا، مرکزی جلوس سے قبل نشتر پارک میں مجلس اوضاع منعقد ہوئی، جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت، رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور، کتنے کیسز اس طرح کے ذیل التوا ہیں، عدالت نے رپورٹ مانگ لی، جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی، وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل میں کہا رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں، عدالت آئندہ ہفتے کیس لگا دے، ہم اعتراضات دور کر دیتے ہیں، درخواست میں استدعا کی گئی کہ بانی کا طبی معائنہ ان کے پسند کے ڈاکٹر سے کرانے کا انتظام کیا جائے، بانی کے بلڈ ٹیسٹ کرائے جائیں اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔